جیسے ہی آئے تو حضرت ابو بکر کی نظر جو ہے ایک مچھلی پہ پڑ گئی، مچھلی پہ پڑ گئی۔ جیسے ہی مچھلی پہ پڑ گئی، ابو بکر صدیق نے اس کی قیمت پوچھی تو ابو بکر صدیق کے پاس اتنا مال نہیں تھا جو اس مچھلی کو پورا خرید سکے۔ اتنے میں ادھر سے عمر فاروق بھی آ گئے۔ ادھر سے عمر فاروق جب آ گئے، آ جانے کے بعد دیکھتے کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہیں۔ عمر نے جیسے ابو بکر صدیق کو دیکھا، سلام کرنے کے بعد کہتے ہیں ابو بکر عمر فاروق، بھائی صدیق آپ یہاں؟ ہاں میں مارکیٹنگ کے لیے آیا ہوں۔ اتنے صدیق اکبر فرماتے ہیں عمر تم بھی آ؟ ہاں میں بھی مارکیٹنگ کرنے کے لیے۔ نہ آپ کیا خرید رہے ہیں؟ نہ مچھلی خرید رہا ہوں لیکن اس کی قیمت زیادہ ہے، میں خرید نہیں سکتا۔ اتنے میں صدیق اور عمر نے فیصلہ کیا ایسا کرو دونوں کو مل کر خرید لیتے ہیں، دو حصہ کر لیں گے، ایک حصہ آپ لے لیں گے، دوسرا حصہ میں لے لوں گا۔ دونوں نے یہ بات طے کری، مچھلی کو خرید لیا۔ دونوں نے جو ہے دو حصے کیے، ایک حصہ حضرت ابو بکر صدیق نے لیا، ایک حصہ عمر فاروق نے لیا۔ جب یہ دونوں لے کر اپنے اپنے گھر گئے، گھر میں جانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق جب اپنے گھر گئے، اپنی شریک حیات سے فرماتے ہیں میری شریک حیات میں نے مارکیٹ سے مچھلی خرید کے لایا ہے، اس کی سبزی بناؤ، اسے پکاؤ، میں غسل کر کے آتا ہوں، اس سے ہی میں کھانا کھاؤں گا، مچھلی سے سبزی سے ہی کھانا کھاؤں گا۔ ادھر عمر فاروق اپنی بیوی سے کہنے لگے، اپنی شریک حیات سے کہنے لگے میری شریک حیات یہ مچھلی جو ہے پکاؤ، میں بھی غسل کرنے جا رہا ہوں، جب میں آ جاؤں تو میرے جو دسترخوان پر یہی جو ہے مچھلی کا سبزی ہو تاکہ میں اس کو کھاؤں۔ اتنے میں دونوں چلے گئے نہانے کے لیے۔ دونوں کی بیوی اس مچھلی کو بنانے کے بعد اب وہ پکانے لگی، جیسے ہی جب جو ہے اپنے اپنے اعتبار سے چولہے پہ یا تانبے پہ جب رکھ کر پکانے لگی، لیکن مچھلی پک نہیں رہی ہے، مچھلی پک نہیں رہی ہے۔ پریشان عمر کی بیوی، ادھر صدیق اکبر کی بیوی وہ بھی پکا رہی ہے، مچھلی پک نہیں رہی ہے۔ یہاں تک کہ تیل کو گرم کرنے کے بعد مچھلی کو ڈالا گیا، لیکن تیل کے اندر میں اتنی طاقت نہیں ہے جو اس مچھلی کو پکا دے۔ دونوں حیران، ادھر صدیق اکبر کی بیوی پریشان، ادھر عمر فاروق کی بیوی پریشان۔ اب اتنے میں کیا کرے؟ دونوں نے جو ہے یہ دل میں جو ہے بات آئی ایسا کرو ہر دن میں ہم لوگ مچھلی پکاتے ہیں، مچھلی پک جاتی ہے، لیکن آج مچھلی پک نہیں رہی ہے، تیل پہ ہم گرم کر کے ڈال رہے ہیں لیکن تیل کے اندر میں یعنی آپ کے اندر میں اتنی طاقت نہیں ہے، اس مچھلی کو پکا دے۔ دونوں پریشان، دونوں نے الگ الگ سبزی بنا لی۔ اب اتنے میں ادھر سے صدیق اکبر بھی اپنے گھر آ گئے، ادھر سے عمر فاروق بھی اپنے گھر آ گئے، دسترخوان بچھایا گیا۔ اب بیویوں نے جو ہے سالن سبزی رکھ کر جو ہے فرماتے ہیں کہ میرے آقا اب جو ہے دسترخوان لگ چکی ہے، آپ کھانے کے لیے تناول فرمانے کے لیے آ جائے۔ صدیق اکبر بھی دسترخوان پہ آ گئے، ادھر عمر فاروق بھی اپنے دسترخوان پہ آ گئے، لیکن نگاہ زمیں ہے جو مارکیٹ سے میں نے مچھلی خرید کر جو لایا تھا وہ مچھلی دسترخوان پہ نہیں۔ اپنی بیوی سے کہتے ہیں عمر فاروق میری شریک حیات وہ مچھلی کہاں ہے جو مارکیٹ سے ہم نے خرید کر لایا تھا؟ بیوی کہتی ہے میرے آقا اس مچھلی کو بنانے کے بعد ہم نے پکانے کی بہت کوشش کی لیکن مچھلی پک نہیں رہی ہے، ہم بہت حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے تو دوسری سبزی بنا لی۔ اتنے میں حضرت عمر فاروق جو ہے سوچنے، حضرت صدیق اکبر سوچنے لگے کہ جو معاملہ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے شاید یہی معاملہ حضرت عمر کے ساتھ بھی ہو رہا ہوگا، اس لیے کہ یہی مچھلی کا آدھا حصہ میں نے خریدا تھا، یہی مچھلی کا آدھا حصہ حضرت عمر نے بھی خریدا تھا۔ اتنے میں جو ہے عمر حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ اسے مچھلی کو پیک کرو، یہ مچھلی کو لے کر عمر کے در پہ جاؤں گا، عمر کے گھر جاؤں گا۔ ادھر عمر فاروق سوچتے ہیں کہ یہ جو معاملہ میرے ساتھ پیش آیا شاید ابو بکر صدیق کے وہاں بھی پیش آیا ہوگا۔ اے میری شریک حیات مچھلی کو پیک کرو، میں صدیق کے گھر جاؤں گا۔ دونوں اپنے اپنے گھر سے نکلے، ابو بکر صدیق بھی اپنے گھر سے نکلے، عمر فاروق بھی اپنے گھر سے نکلے، دونوں گھر سے نکلے۔ اس وقت کے زمانے میں جو ہے لائٹنگ کا زمانہ نہیں تھا، روشنی کا زمانہ نہیں تھا، لیکن جو ہے چاندنی رات سے جو ہے محسوس کر لیتے تھے آنے والا کوئی اور آ رہا ہے، آنے والا کوئی اور آ رہا ہے، جانے والا کوئی اور جا رہا ہے۔ اب اتنے میں جو ہے جیسے ہی ابو بکر صدیق عمر فاروق دونوں جب ایک ہی راستے سے آ رہے ہیں، اچانک نظر ابو بکر صدیق کی عمر پر پڑ گئی۔
عمر کی نظر جو صدیق سے پڑ گئی، دونوں سمجھ گئے کہ ادھر سے آنے والا صدیق ہے، ادھر سے آنے والا عمر ہے۔ دونوں نے ہم دونوں سلام کیے، سلام کرنے کے بعد دونوں نے آپس میں بات چیت کی کہ جو مچھلی ہم نے خریدا تھا وہ مچھلی پک نہیں رہی ہے، آپ کے اندر میں اتنی طاقت نہیں ہے جو اسے پکا دے، جو اسے بھلا دے، لیکن مچھلی پک نہیں رہی ہے۔ عمر فاروق فرماتے ہیں صدیق میرے ساتھ یہی معاملہ تھے، صدیق اکبر فرماتے ہیں میرے ساتھ یہی معاملہ تھے۔ اب دونوں نے ڈیسائیڈ کیا ایسا کرو، رات کی تاریکی ہے، یہ معاملہ لے کر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں چلتے ہیں، آمنہ کی لال کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ دونوں جو صحابی رسول ہیں، ادھر صدیق اکبر ادھر عمر فاروق، دونوں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ ادھر جیسے ہی دروازے میں دستک نہیں ہے، اللہ کے رسول نے دروازہ کو کھول دیا۔ اب جیسے ہی میرے مصطفیٰ کی نظر پڑی، صدیق نے سلام کیا، عمر نے سلام کیا۔ اب اتنے میں صدیق اکبر کو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا فرماتے صدیق عمر اتنی رات میں، اب اتنے میں صدیق اکبر فرماتے ہیں، عمر فاروق فرماتے ہیں یا رسول اللہ ایک بات نے ہمیں گھر سے باہر کر دیا، یا رسول اللہ ایک معاملہ لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ نبی فرماتے ہیں معاملہ کیا ہے یا رسول اللہ؟ آج ہم نے مارکیٹ سے جو ہے ایک مچھلی خریدا تھا، وہ حصہ کیے، ایک حصہ میں نے لیا، ایک حصہ جو ہے تو عمر نے لیا، لیکن جب مچھلی کو جو ہے جب مچھلی کو جو ہے جو ہانڈی پہ رکھا گیا پکانے کے لیے، لیکن مچھلی پک نہیں رہی ہے، تو دونوں کے ساتھ یہی معاملات ہے، اس لیے یہ معاملہ آپ کی بارگاہ میں لے کر آ گئے۔ اللہ کے رسول شاد فرماتے ہیں اے صدیق، اے عمر سنو سنو، تم یہاں آنے سے پہلے میرے پاس جبرائیل آ گئے تھے، آنے سے پہلے میرے پاس جبرائیل آ گئے تھے۔ نبی فرماتے ہیں میرے پاس جبرائیل نے خبر دی یا رسول اللہ آپ کے دونوں یار آپ کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، صدیق بھی آ رہے ہیں، عمر فاروق بھی آ رہے ہیں، یا رسول اللہ معاملہ یہ ہے۔ ہمت کی راز جبرائیل نے بتا کر چلے گئے۔ نبی فرماتے ہیں اے میرے صدیق، اے میرے ابو بکر سنو سنو، اس مچھلی کا تذکرہ لے کر میری بارگاہ میں آئے ہو، سنو جب یہی مچھلی سمندر میں یعنی جب پانی میں تھی تب مجھ پہ کثرت سے درود پڑتی تھی، جس کی پڑھنے کی برکت سے دنیا کی آگ کے اندر میں اتنی طاقت نہیں ہے جو اس مچھلی کو پکا دے، جو اس مچھلی کو بھلا دے۔ اتنے میں مجھے کہہ لینے دیا جائے سنیو، جب ایک مچھلی نبی پر درود پڑے دنیا کی آگ کے اندر میں اتنی طاقت نہیں ہے جو اسے پکا دے، لیکن سنیو جب بندے مومن جب حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے گئے، درود پڑھتے گئے، تو جہنم کے اندر میں جنت کی آگ کے اندر میں اتنی طاقت نہیں ہے جو اس سنی کو جلا دے۔ اس لیے اس کے دل میں سرکار کی محبت ہے۔